بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرچول یونیورسٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیش کیے جانے والے اس علمی اور وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت ہی خاص ہے۔ یہ سلسلہ اویسیہ کمالیہ دارالکمال کے سربراہ حضرت چی تابش کمال کی شاندار تصنیف سخن سرا سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر ایک نہایت دلچسپ سوال اور اس کا ایسا کمال کا جواب موجود ہے جو روحانیت کے حوالے سے ہماری پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں کہ یہ مطالعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کتاب سخن سرا میں ایک بڑا ہی اہم سوال اٹھایا گیا ہے۔ دراصل ایک سالک نے حضرت جی تابش کمال سے پوچھا کہ میں نے حال ہی میں بیعت کی ہے، خواہش ہے کہ مجھے بھی کچھ دیدار ہو۔ اب دیکھیں، یہ ایک بہت ہی فطری انسانی کیفیت ہے۔ جب ہم کسی بھی نئے راستے پر قدم رکھتے ہیں تو فوراً کسی نتیجے، کسی کرشمے یا انعام کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا روحانی سفر واقعی اس طرح کام کرتا ہے؟ کیا بیعت کے فوراً بعد دیدار ہونا ضروری ہے؟ اس کے جواب میں جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی گئی وہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ یہ ایک ایسا زبردست موڑ ہے جو انسان کو دنیاوی اور بصری خواہشات سے نکال کر ایک بلند تر سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی مرشد یہ نہیں چاہتا کہ محض کوئی دنیاوی آرزو پوری ہو جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے، اس آرزو کا محور ہی تبدیل ہو جائے۔ ہمارا اگلا حصہ ہے محبت کا حقیقی مفہوم، یعنی غیر مشروط وابستگی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ تعلق دراصل غیر مشروط وابستگی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی سودے بازی یا تجارت تو نہیں ہے نا کہ بیعت کر لیے تو اب بدلے میں کوئی کرشمہ یا دیدار دکھایا جائے۔ یہ تو ایک خالص جذبہ ہے جو شرطوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ خالص نیت تو صرف اور صرف اللہ سے لو لگانے کی ہونی چاہیے۔ تو پھر اس سارے سفر میں دیدار یا روحانی مشاہدات کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت جی یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ دیدار اگر ہو جائے تو کیا بات ہے، اسے ایک انعام سمجھیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اسے ہرگز محرومی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو دیدار نہیں ہو رہا اس کا مقام ان لوگوں سے بھی کہیں بلند ہو جنہیں دیدار ہوتا ہے۔ یہ بات کتنی اطمینان بخش ہے نا، مطلب بصری تجربات کا نہ ہونا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف جو ہے خالص نیت کی طاقت، جسے ایک روشن دان کی بہترین مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ خالص نیت ہمارے عام سے اعمال کو کیسے عظیم بنا دیتی ہے، اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک حدیث پاک کا بڑا ہی فکر انگیز واقعہ بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے مکان کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ مکان میں یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو صحابی نے ایک بہت ہی سادہ اور منطقی سا جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہوا اور روشنی کے لیے رکھا ہے۔ بظاہر جواب بالکل درست تھا، لیکن پھر جو حکمت عطا کی گئی وہ کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ اس روشن دان سے آذان کی آواز آئے تو تمہارے لیے نجات کا دروازہ کھل جاتا۔ روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ سبحان اللہ، ذرا اس بات کی گہرائی کو دیکھیں۔ روشن دان نے ہوا اور روشنی تو دینی ہی تھی، وہ تو اس کا طبعی کام ہے نا، لیکن اگر اسی کام کے ساتھ ایک روحانی نیت یعنی اذان سننے کی نیت کو جوڑ دیا جاتا تو وہی روشن دان آخرت میں نجات کا باعث بن جاتا۔ اگر ہم ان دونوں نیتوں کا موازنہ کریں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف صرف دنیاوی فائدے کی نیت ہے، یعنی ہوا اور روشنی، جس کا صلہ صرف اسی دنیا تک ہے، اور دوسری طرف روحانی نیت یعنی اذان سننا، جس نے ایک عام سے تعمیراتی کام کو دائمی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جب ہم روحانی راستے پر چلتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو نیت صرف خالق سے جڑنے کی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی وقتی کرشمہ دیکھنے کی۔ اس سے ہم اپنے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، کردار اور قلب کی تبدیلی، جو کہ ہماری اصل منزل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دیدار شرط نہیں تو پھر روحانی سفر کے حقیقی مقاصد کیا ہیں؟ تو اس کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا، باطنی پاکیزگی، دوسرا، دل سے گناہوں کا میل اور زنگ اتارنا، کیونکہ جب تک دل کا شیشہ صاف نہیں ہوگا اس پر کوئی عکس کیسے پڑے گا، اور تیسرا، سیرت اور کردار میں مثبت تبدیلی۔ تصوف کوئی جادو نہیں ہے کہ انسان راتوں رات چیزیں اڑتی ہوئی دیکھنے لگے،
یہ تو خود کو اندر سے شفاف کرنے کا راستہ ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سیرت اور کردار میں مثبت تبدیلی ہی اصل روحانیت ہے۔ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو اس کے اخلاق بہتر ہونے لگتے ہیں، اندر کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، معاملات صاف ہونے لگتے ہیں، اور دراصل یہی نسبت کی کامیابی ہے۔ کچھ نظر آنا یا نہ آنا یہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اصل امتحان تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد اندر کتنی مثبت تبدیلی آئی ہے۔ اور اب اس علمی جائزے کے بالکل آخر میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ روحانی سفر واقعی انعامات کی خواہش کے تابع ہے؟ کیا یہ ساری محنت محض کسی بصری تجربے کے لیے ہے؟ یا پھر یہ راستہ خالق حقیقی کی خالص اور غیر مشروط محبت کا راستہ ہے، جہاں اپنی آرزوؤں کو منوانے سے زیادہ انہیں خالق کی رضا کے تابع کر دینے میں ہی اصل کمال ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہی ہماری روحانی سمت کا تعین چھپا ہے۔ امید ہے کہ دارالکمال کی اس تعلیم اور سخن سرا کے اس گہرے فلسفے نے بہت سے پہلوؤں کو روشن کیا ہوگا۔ اس سفر میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی نیتوں کو خالص رکھیے گا۔